زندگی ہے اس دنیا کے اندر 30 سال 40 سال 100 سال جو بھی زندگی ہو سکتی ہے، اس پوری زندگی میں ہم نے آپ نے کیا کیا ہے، اس کا ایک دن حساب ہوگا، اور وہ حساب ہم اور آپ نہیں کریں گے، وہ حساب اللہ جو حکم سے اس کے فرشتے کریں گے۔ آج دنیا والا حساب بڑا آسان ہے ہمارے اور آپ کے لیے، مگر آخرت والا حساب ہمارے پاس کی بات نہیں ہے، وہ تو سب کچھ اللہ کے حکم سے اس کے فرشتے کریں گے۔ تو اس دن آج دنیا میں جتنا بھی بہت زیادہ بولنے والا انسان ہوگا، قیامت کو شاید اسے بولنے کی جرأت بھی نہیں ہو پائے گی۔ کوئی ایسا دن ہوگا جس دن اس کی سختی سے ہر انسان جو ہے خوفزدہ ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، یعنی قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے جس دن فرشتے اور تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل یہ سب بستہ کھڑے ہوں گے، صفے لگا کر کھڑے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان گناہ کرتا ہے، فرشتے گناہ نہیں کرتے، گناہوں سے معصوم فرشتے ہوتے ہیں، گناہوں سے معصوم انبیاء اور رسول ہوتے ہیں۔ باقی دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں جو گناہوں سے معصوم ہو، صرف یہ دو معصوم علی خطا ہوتے ہیں۔ تو جب فرشتے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں تو پھر ان کو تو ڈر ہی نہیں ہونا چاہیے کسی چیز کے لیے، لیکن وہ دن اتنا غضبناک دن ہوگا جس دن ان فرشتوں کو بھی بولنے کی جرأت نہیں ہوگی، وہ بھی رب کی عدالت میں رب کے سامنے جو ہوں گے سب بستہ ہوگا۔ اللہ خود فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن الرحمن، کہ اس دن تمام فرشتے اور روح الامین یہ سب کھڑے ہوں گے، سب بستہ، کسی کو بولنے کی جرأت نہیں ہوگی۔ بولے گا تو وہی بولے گا جس کو اللہ بولنے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ اللہ کسے اجازت عطا فرمائے گا؟ اللہ اس بندے کو اللہ اجازت عطا فرمائے گا جس بندے کو رب پسند فرماتا تھا، بلکہ جو اس کا محبوب ہو، یعنی اللہ اس سے محبت فرماتا ہو، اس کی اطاعت میں جس کی زندگی گزری ہو، تو اللہ اس سے بولنے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اس زمرے میں جا رہے ہیں کہ نہیں، ہم اس سب میں ہوئیں گے نہیں ہوں گے، آپ اس سب میں ہوئیں گے نہیں ہوں گے، جہاں سب کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، اسی کو بولنے کی اجازت ہوگی جس سے رب بولنے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ تو وہ ایک دن ہے جس دن ہمارا اور آپ کا حساب ہونا ہے، اس دن کا حساب مشکل ہے، اس لیے نبی نے کہا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ یہ دنیا کا حساب بڑا آسان ہے، ایک چھوٹی سی اب ڈائری رکھ لیجیے، جمعہ کے دن سے لکھنا شروع کیجیے، 2 کالم بنائیے، ایک طرف اچھائی لکھیے، دوسری طرف برائی لکھیے، اور اس پر کوئی دوسرا نہیں گواہ ہے، آپ اپنے طور پہ لکھیے، صرف دل میں یہ جان کر کے اللہ سب کو جانتا ہے، آپ نے کیا صبح سے شام تک اچھا کیا، کیا برا کیا، سب کچھ لکھ ڈالیے۔ اچھا جتنا کیا اس کو بھی لکھیے، برا جتنا کیا اس کو بھی لکھیے۔ جمعرات کو اس کو شام تک لکھیے، جمعہ کو صبح بیٹھ جائیے، 10 منٹ آدھا گھنٹے کا ٹائم نکال کر۔ کاروبار کا حساب تو بہت کیے ہوں گے، لیکن اپنی زندگی کا بھی ذرا حساب کیجیے کہ ہماری زندگی کا یہ کارنامہ کتنا اچھا ہے، کتنا برا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہم نے ایک ہفتے میں کتنا اچھا کام کیا، کتنا کام برا کیا۔ اگر کام اچھا زیادہ ہے تو پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اس کے بعد اس میں اور اضافہ کرنے کی کوشش کیجیے، اور کام برا اگر زیادہ ہے تو پھر اللہ کا خوف دل میں پیدا کیجیے، اور رب سے توفیق مانگیے کہ مولا اتنی برائیاں جو ہم کر رہے ہیں اس پہ ہمیں کمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فیصلہ پھر اس دنیا میں آپ خود کر سکتے ہیں اپنے حوالے سے کہ اچھائیاں اگر زیادہ ہیں تو پھر ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، اور اگر اچھائیاں بہت زیادہ نہیں ہیں بلکہ برائیاں بہت زیادہ ہیں تو پھر فیصلہ بہت آپ خود کر سکتے ہیں کہ ہم دائیں طرف نہیں بائیں طرف جانے والا کام زیادہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ مراد اشارہ کس طرف ہے؟ جہنم کی طرف، کہ ہم اس طرف جانے والا کام زیادہ کر رہے ہیں۔ تو پھر محاسبہ جب اس طور پہ ہم کریں گے تو ہم کو اپنی زندگی کا حساب بھی سمجھ میں آئے گا کہ ہم اچھا یا برا ہے۔ کون آج زمانے میں کس کو کہنے جائے گا آپ اچھا یا برا ہے؟ کسی کو برا بھی لگ سکتا ہے کہنے پر، لیکن وہ انسان خود جب اپنا محاسبہ کرے گا تو اسے تو پتہ چلے گا کہ ہم کتنا گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہر آدمی اپنے حوالے سے جانتا ہے کہ وہ کتنا اچھا کام کرتا ہے، کتنا برا کام کرتا ہے۔ اس لیے اس طور پر ہمیں محاسبہ کرنی چاہیے، اور اس دنیا کے اندر آخرت کے حوالے سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی بہت زیادہ کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اس دنیا سے ہم وہی لے کر کے جائیں گے جس چیز کی تیاری ہم کر کے جائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان بولتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، مگر اس کا مال ہے کون؟ اس کے مال سے اسے کیا فائدہ ملے گا؟ تو نبی نے فرمایا کہ وہ 3 طرح کا فائدہ کر سکتا ہے۔ ایک وہ جس کو کھا کر کے ختم کر دیا ہو گیا، نہیں کھایا پیا ختم کر ڈالا،
دوسرا فائدہ یہ جس کو پہن کر کے پرانا کر لیا، اور تیسرا فائدہ جس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے جمع کر لیا۔ یہ تین کام ہی ہوتا ہے انسان کے لیے نا، اپنے لیے خرچ کرتا ہے، اپنے لیے عمدہ لباس بناتا ہے، اور کچھ اس کے بعد چھوڑ کر جاتا ہے۔ جو خرچ کر گیا اپنے اوپر، ایک فائدہ ہوا اپنے مال سے اٹھا لیا، دوسرا فائدہ پہنا، استعمال کیا، کپڑا پرانا ہو گیا اس طور پہ فائدہ اٹھا لیا، اور تیسرا فائدہ اس طور پہ اٹھا سکتا تھا وہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے کچھ نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر سکتا تھا۔ مگر اس انسان نے ایسا نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے دنیا تو کمائی ہے مگر اپنی آخرت کی طرف کوئی توجہ دینے کی کوشش نہیں کی۔ پھر ہم اس امید پر، اس بھروسے پر کب تک زندگی گزارتے رہیں گے کہ میری اولادیں میری موت کے بعد بہت زیادہ اِصالِ ثواب کریں گے، بہت زیادہ صدقات کریں گے، بہت زیادہ خیرات کریں گے۔ میں ابھی ایک حدیث پڑھوں گا جس میں اس کا اگر عنوان دوں کہ اپنی زندگی میں اپنے لیے اِصالِ ثواب کرنا، تو یہ عنوان اس حدیث کی روشنی میں بالکل صحیح ہوگا۔ میں ایک حدیث پڑھوں گا اور اس کے اندر کئی چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جس کو انسان خود کر کے جائے گا اور اس پر اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ بات والوں کے لیے کوئی اس کا معاملہ نہیں، بات والے پتہ نہیں اولاد باپ کی موت کے بعد اولادیں اس کے لیے کچھ کریں گے نہیں کریں گے، ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن آپ خود کر کے جا رہے ہیں تو آپ کو یقین ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس پہ اللہ کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مما یلحق المؤمن بعد موته من عمله وحسناته۔ ایک مومن کو، اور آپ سمجھیے اس چیز کو یاد رکھیے، تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو یعنی مومن کو اس کی موت کے بعد، جملے پہ غور کیجیے گا، زندگی کی بات نہیں کی، نبی نے کہا انسان کو، مومن کو اس کی موت کے بعد اس کی نیکی اور اس کی بھلائی میں سے جو چیز ملے گی اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا والدان صالحا یدعو لہ، نیک اولاد جس کے لیے دعا کرے۔ نبی نے صرف یہ نہیں کہا کہ اولاد، ایک جملہ اور بھی اس کے اندر ہے، والدان صالحا یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اب ایک باپ ہے اور اس نے زندگی کے دنیا میں اپنی اولاد کو نیک بنایا، اس نے نماز کی بھی تربیت دی، درود پڑھنا بھی سکھایا، نبی پہ سلام پڑھنا بھی سکھایا، تو قرآن کی تلاوت کرنا بھی سکھایا، اللہ کی راہ میں صدقات اور خیرات کرنا بھی سکھایا، اور وہ چلا گیا اس دنیا سے۔ اب یہ جو اولاد ہے وہ کمرے خیر کر رہی ہے، کوئی اچھا کام کر رہی ہے، اس کے لیے دعا کر رہی ہے، تو ایسی صورتوں میں وہ تو باپ قبر کی آگوش میں ہوگا، لیکن اولاد اس کے لیے دعا کر رہی ہوگی، تو یہ اولاد چونکہ اس کی اپنی کھیتی ہے اور اس نے کھیتی ایسی تیار کی ہے تو اس کھیتی کے اندر یہ ساری چیزیں تیار ہو رہی ہیں، تو باپ قبر کی آگوش میں ہوگا، اولاد اس دنیا کے اندر اس کے لیے دعا کر رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی برکات اس باپ کو قبر کے اندر عطا فرمائے گا، بلکہ قیامت کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کے اثرات اس پر مرتب فرمائے گا۔ لیکن شرط ہے کہ باپ کو نیک بنانا چاہیے۔ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے جو بوڑھے ہو چکے ہیں، دادا بن چکے ہیں، ان سے بھی، جو باپ بنے ہوئے ان سے بھی، آپ اپنے دل سے بتائیے کیا آپ نے اپنی اولادوں کو نیک بنانے کی کبھی کوشش کیا ہے؟ دنیا کے بڑا انسان بنانا چاہتے ہیں، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، کلکٹر بن جائے، اس سے بڑا کوئی عہدہ ہو وہ بھی بن جائے، کروڑپتی بن جائے، سارا کچھ، یہ ساری چیزوں کی آپ کے پاس فکر ہے، مگر کبھی اولاد کو آپ نے دنیا کا ایک بہترین انسان بنانے کے ساتھ ساتھ دولت کے اعتبار سے، آخرت کے حوالے سے بھی اس کو بہتر بنانے کی کبھی کوشش کی آپ نے؟ آپ کی محبتیں آپ کی اولاد کے سامنے دنیا تک موجود ہوگی۔ یہ بلڈنگ ہم بنا کر دیتے ہیں اپنی اولاد کو نا، اسکارپیو دیتے ہیں، بولو دیتے ہیں، یا اس کے پیچھے 50 لاکھ کے بیلنس چھوڑ کر جانے کے پیچھے لے کر بیٹھے ہوئے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ صرف اس کی دنیا بن رہی ہے، مگر کیا آپ کی محبت اس کے حوالے سے آخرت تک جا رہی ہے؟ کبھی آپ اپنی اولادوں کو بیٹھا کر کبھی اس بات کی طرف ان کی توجہ دلاتے ہیں کہ مرنا بھی ہے تمہیں، مرنے کے بعد اللہ کے بعد تمہیں جواب بھی دینا ہے، تمہیں اللہ کی عدالت میں کھڑا بھی ہونا ہے، تمہاری 50 سال کی زندگی ہوگی، اس حوالے سے تمہیں کیا کرنی ہے؟ آپ سب بولیے، اپنے دل سے پوچھئے، بار بار پوچھئے، کوئی 2 اولاد کا مالک ہے، کوئی 3 کا مالک ہے، کوئی 1 کا مالک ہے، کیا آپ نے اپنی اولادوں کو اس طور پر کبھی تربیت دینے کی کوشش کی؟ نہ قرآن پڑھنا سکھایا، نہ نماز پڑھنا سکھایا، نہ اسے درود سکھایا، نہ اسے دعا کرنا سکھایا۔ آپ قبر کی آگوش میں چلے جائیں گے، قبر کی آگوش تو بعد میں آئے گی نا، جب
جب آپ کی روح نکل جائے گی، جنازے کی کھاٹ جہاں آپ لیٹے ہوئے گے اور مصلی امامت پہ کوئی امام جب آگے بڑھے گا، روح تڑپے گی اس وقت کاش اپنے بیٹے کو اس قابل بنایا ہوتا، میری نماز جنازہ میرا امام نہیں کوئی دوسرا نہیں بلکہ میرا بیٹا خود آگے بڑھتا اور میری نماز جنازہ پڑھتا ہوتا۔ یہ روح تو دیکھے گی، یہ مت بھولیے گا اس حقیقت کو کہ روح مر جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، گل جاتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سڑتا جسم ہے، سڑتی ہڈیاں ہیں، روح تو جسم سے جدا ہوتی ہے، وہ باقی ہوتی ہے، وہ سارا کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، کون غسل دے رہا ہے، کون کفن بنا رہا ہے، کون نماز جنازہ پڑھا رہا ہے۔ تو آج اگر آپ نے اپنی اولادوں کو نیک بنانے کی کوشش نہیں کی تو پھر صورتوں میں مرتے وقت جنازے کی کھاٹ پر آپ کی لانچ لیٹی ہوئی ہوگی، روح دیکھ رہی ہوگی، جنازہ کوئی اور پڑھا رہا ہے، کاندھا کوئی اور دے رہا ہے، میرا بیٹا کاندھا بھی دے رہا ہے، تو اس کے پاس اس کی زبان سے جو ہے کچھ کلمات بھی ظاہر نہیں ہو رہے ہیں۔ کہ ایسی صورتوں میں ایسی اولاد، جس اولاد کے لیے آپ نے بہت کچھ دنیا میں آباد کرنے کی کوشش کی، وہ اولاد آپ کی موت کے بعد کیا کر سکتی ہے؟ وہی ایک رسم ہے، تیجا کر لیجئے، شہادت کر لیجئے۔ اور آج میں ایک بات بولتا ہوں ہدایت صاحب، کہ آج کی اولادیں اصالے ثواب کرتی نہیں ہیں، کرواتی نہیں ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ مدرسے سے بچے کو بلا لیا، بڑا آسان ہے، 50 روپے نذرانہ دیا، 2 گھنٹے پڑھوا لیا، کھانا کھلا دیا، پھر رخصت کر دیا۔ مگر آپ دیکھیں، ایک باپ کی موت کے بعد ایک بیٹا اصالے ثواب کی مجلس منعقد کرتا ہے، کئی مدارس سے بچوں کو بلاتا ہے، مگر اس باپ کے موت کے بعد اصالے ثواب کرنے والے بیٹے کو کبھی بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے تو بتائیے کہ میں جاؤں گا وہاں پہ مثال دوں گا کہ بھائی وہاں پہ کوئی آدمی ملا تھا جس نے یہ ساری چیزیں بتائی۔ اکثر اولادوں کا معاملہ یہی ہے کہ باپ کی میت پر دوسروں سے قرآن پڑھواتی ہیں، دوسروں سے اصالے ثواب کے سارے کام کرواتی ہیں، مگر یہ اولادیں تو گم رہی ہوتی ہیں، انتظامات کے نام پہ لگی ہوتی ہیں یا دوسرے امور پر انجام دے رہی ہوتی ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ بیٹھ کر اس باپ کے جنازے میں اس باپ کے لیے پارا قرآن پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ پھر بات وہیں پلٹ کے جائے گی کہ آپ نے اپنی اولادوں کو دنیا کے ایک بڑا انسان تو بنا ڈالا، مگر آخرت کے حوالے سے کبھی نہیں سوچا کہ اس اولاد کی آخرت کی محبتیں بھی ہمارے دل کے اندر آتی تو پھر ایک قابل انسان بناتے، نیک صالح بناتے، پھر دنیا کا ایک انسان بھی ہوتا نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جو نیک بن گیا ہے تو پھر دنیا کا نہیں کماتا ہے۔ میں 50 انسان کی مثالیں دے سکتا ہوں جہاں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، پھر دنیا میں بھی بہت بڑی امیری ان کے پاس ہے، سب کچھ ہے، تو وہ دنیا کا بھی ایک انسان بنتا تو پھر آخرت کا بھی ایک انسان بنتا۔ آپ قبر کی آگوش میں ہوتے، وہ دنیا کے جس خطے میں ہوتا وہاں سے آپ کے لیے دعا کرتا۔ تو یہی تو نبی نے کہا نا کہ انسان کی موت کے بعد اس کی نیکی اور اس کے چاہیے میں سے جو چیز ملنے والی ہے، اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ اس کی اولاد ہے، نیک صالح جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو دنیا کے جس خطے سے اولاد دعا کرتی اس کو اس کا فائدہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ یہاں اس کا فائدہ تو اتنا زیادہ ہے کہ اگر اسے بات کے اندر نبی نے ارشاد فرمایا ترفع للمیت درجہ فی الجنہ، کہ میت کا درجہ جنت میں بلند ہو جائے گا۔ تو مرنے والا انسان کہے گا اے رب ای شیء ھذا، پروردگار یہ کیا، یہ میرا درجہ جنت میں کیسے بلند ہو گیا؟ فیقول، تو اللہ کی طرف سے، فیقال، تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا ان ولدک استغفر لک، تیری اولاد نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے جس کی وجہ سے تیرا درجہ جنت میں بلند ہو جائے گا۔ یہ کب درجہ بلند ہوگا؟ جب اولاد دعا کرے گی تب، نہ کہ باپ کی چھوڑی ہوئی وراثتوں کو تقسیم کر کے اپنے جو ہے چکن مٹن سارا کچھ کھاتی ہوئی نظر آئے گی، اور باپ کے ساتھ قبر میں کیا گزر رہا ہے، ماں کے ساتھ قبر میں کیا گزر رہا ہے، اس اولادوں کے حوالے سے کوئی فکر نہیں ہوگی۔ چکن مٹن سارا کچھ جو کھائے گی باپ کی چھوڑی وراثتوں سے، مگر کبھی اس کے لیے دعا کرنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو پھر اس صورت میں باپ قبر کی آگوش سے دیکھتا رہے گا کہ میری چھوڑی ہوئی وراثتوں کو یہ تقسیم کر کے میری اولادیں تو کھا رہی ہے، مگر اس کے زبان سے ایک جملہ نہیں نکلتا ہے کہ پروردگار میری ماں کی مغفرت فرما دی، میرے باپ کی مغفرت فرما دی۔ تو پھر اس صورت میں ایسی اولادیں، ایسی اولادوں سے اس باپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ روح اس وقت دیکھے گی، تڑپے گی، سمجھے گی، اور اس وقت کو کہے گی کاش میں اولاد کو اس قابل بنایا ہوتا کہ کم سے کم میری قبر کے پاس حاضر ہوتی یا دنیا کے جس خطے میں ہوتی وہاں سے مجھے دعا کرتی ہوتی۔ یہ آپ کی اپنی کھیتی تھی، مگر آباد کرنے کی کوشش اس حوالے سے نہیں ہے، دنیا آباد کرنے کی بہت زیادہ فکر نہیں کرتی۔ تو ایسی صورتوں میں آپ نیک صالح اولاد کر جائیں گے، وہ آپ کے لیے دعا کرے گی، تو آپ قبر کی آگوش میں ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ کی موت 40 سال کی عمر میں ہو گئی، آپ کی اولاد کی عمر جو ہے 70 سال کے بعد ہو رہی ہے، 70 سال کی عمر ہو رہی ہے، یعنی آپ کی موت کے بعد 30 سال تک اس کی زندگی باقی رہی۔ نیک صالح اولاد بنایا تھا آپ نے، کنٹینیو 30 سال تک وہ اولاد نمازیں پڑھتی رہی، ہر نماز میں جب بھی قاعدہ قیلا کرے گی، تحیات پڑھے گی، درود پڑھے گی، اور جب دعائے مشورہ پڑھے گی وہ آپ کے لیے بھی دعا کرے گی، آپ کی بیوی یعنی اپنی ماں کے لیے بھی دعا کرے گی۔ اس طور پر 30 سال تک کنٹینیو جو اولاد اپنی ماں اور باپ کے لیے دعا کرتی رہے گی،
اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی طور پر اس کی ماں اور باپ کے لیے نیکی کا بار بربادی کا۔ تو ایسی صورتوں میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کم سے کم اولادوں کو نیک تو بنائیے۔ یہ پہلی چیز تھی جو انسان کے موت کے بعد اس کی نیکی میں سوچ پیدا کرتی ہے۔ دوسری چیز نبی نے ارشاد فرمایا وَعِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، علم جس کو سیکھا اور دوسروں تک پھیلایا۔ اب تھوڑا سا علم آپ کے پاس ہے، وضو کرنے کا علم آپ کے پاس ہے، مثال کے طور پر قرآن پڑھنے کا علم آپ کے پاس ہے، غسل کرنے کا علم ہے۔ اب آپ حیرت میں ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں غسل کرنے کا علم ہے، بہت سے لوگ ہیں جو غسل کرتے ہیں مگر ان کا غسل نہیں ہوتا۔ اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے کہ کس طور پہ غسل کریں گے، وضو کس طور پہ کریں گے۔ ایک علم ہوا آپ کے پاس، آپ اس کو دوسرے تک منتقل کر دیا۔ آپ کا کوئی دوست تھا، اس نے آپ کو اس کو سکھا دیا کہ غسل ایسے کیا جاتا ہے، غسل ایسے کیا جاتا ہے۔ نماز آپ پڑھتے تھے، اپنے دوست کو بتا دیا۔ ایمان بچانے کے لیے کیا کیا وظائف ہو سکتے ہیں، ایمان کس طرح بچے گا، ایمان کے اندر کانسی کس طرح پہ آئے گی، یہ چھوٹا چھوٹا علم آپ کے پاس حاصل تھا۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے امام اگر بتائے گا، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے محلے کے آدمی کو بتائے گا۔ آپ کے پاس بھی اتنا چھوٹا چھوٹا علم ہے، آپ دوسروں تک منتقل کریں گے جب تک وہ انسان اس علم پہ عمل کرتا رہے گا۔ اب آپ قبر کی آگوش میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس پر علم پر عمل کرنے کا ثواب اور آپ کو اس کو علم سکھانے کا ثواب یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں مساجد میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں، وضو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ بغل والا جو وضو کر رہا ہے وہ صحیح نہیں کر رہا ہے، وہ انتظار میں ہوں گے کہ امام صاحب خطاب کریں گے اور وضو کا پھر طریقہ اس کو بتا دیں گے، لیکن وہ ان کو معلوم ہے نا، پھر ان کو خود بتانا چاہیے، اسے سکھانا چاہیے۔ نبی نے کہا کہ وَعِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، علم جس کو سیکھا اور پھیلایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کی جو جماعت ہے علماء کی، اس میں سب سے زیادہ آگے ہے، اور یہ سلسلہ بالکل بہت دور تک جائے گا، کیونکہ ایک عالم جب تیار ہوتا ہے اپنے پیچھے کتنے شاگردوں کو تیار کرتا ہے، اپنے علم کو کتنے شاگردوں تک منتقل کرتا ہے، پھر اس کے شاگرد اپنے شاگردوں کو، اس کے شاگرد اپنے شاگردوں کو، یہ واسطہ در واسطہ جو ہے ایک لمبے زمانے تک یہ سلسلہ منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس پر وہ سکھانے والے کو بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو اس پہ عمل کرتا ہے اس پر اس عمل کی وجہ سے اس پر بھی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی نے فرمایا الدال الفائر کہا کہ الدال الخیر ہی کفائر ہی، نیکی کی رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرف بڑھتا ہے۔ تو آپ مر جائیں گے، علم تھوڑا سا سیکھا تھا اتنا ہی منتقل کر دیا، دوسروں تک سکھا ڈالا، تو نبی فرماتے ہیں اس کی موت کے بعد اس کا ثواب اس سے ملے گا، اس کی نیک اعمالیوں میں سے اللہ تعالیٰ اسی عطا فرمائے گا۔ یہاں بھی کوئی اولاد کا دخل نہیں ہے، آپ اپنی زندگی میں یہ سارا کچھ کر کے جاتے ہیں۔ تیسری چیز نبی نے فرمایا وہ مصحفاً ورثہ، اور قرآن جس کو اس نے کسی کو وارث بنا دیا، جس کا اس نے کسی کو وارث بنا دیا۔ وارث کا معنی مالک ہے، یعنی قرآن آپ نے دیا کسی کو اور وہ قرآن پڑھتا رہا، جب تک وہ قرآن باقی تب تک اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ قبر کی آگوش میں بھی ہوں گے مگر وہ قرآن باقی ہوگا اور اس پر اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن میں یہاں پہ دو مسئلے کی وضاحت بھی کروں گا۔ آپ یہ سوچ کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب مسجد میں قرآن لے جا کر دیں گے جبھی ثواب ملے گا، یا مدرسے میں قرآن دیں گے جبھی ثواب ملے گا؟ یہی ذہن انسانوں کی عجیب و غریب ہے۔ باپ کی موت ہوتی ہے، پارا ہدیہ کرا کر لے جاتا ہے اور دوڑے ہوئے گیا مسجد میں بولتا ہے امام صاحب کو دے کر دیا۔ ایک مسجد میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ صرف قرآن رکھ دینے سے ثواب مل جائے گا یا قرآن پڑھا جائے گا جب ثواب ملے گا؟ تو ایک مسجد ہے، اس میں نہ معلوم کتنے قرآن رکھے ہوئے، 8-10 نمازی ہیں، 4 کو قرآن پڑھنے آتا ہے، 4 کو نہیں پڑھنے آتا ہے۔ وہ 4 بھی قرآن پڑھنے والے ہیں تو 2 عربی میں پڑھتے ہیں، 2 کو ہندی والا قرآن پڑھتا ہے۔ پھر ایسی صورتوں میں قرآن کو بندہ تاقوں پہ رکھ دیا گیا، پارے بھی تاقوں پہ رکھ دیے گئے، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کل وہ سیدھا ہونا شروع ہو گیا، کل اوراد پڑھنا شروع ہو گئے، اور اس طور پر وہ قرآن کی بے حرمتی بھی ہونے شروع ہو جائے۔ اس لیے آپ اپنے ذہن سے اس بات کو نکالیے کہ جب مسجد میں قرآن دیں گے جبھی ثواب ملے گا، یا مدرسے میں قرآن دیں گے جبھی ثواب ملے گا۔ مدارس میں دینا ہے تو پھر مدارس کے ذمہ داروں سے ملیے، وہاں صرف قرآن نہیں پڑھایا جاتا ہے، وہاں حدیثیں بھی پڑھائی جاتی ہے، فقہ بھی پڑھائی جاتی ہے، وہاں پہ اور بھی دینی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں نا۔ تو جس کتاب کی ضرورت ہے وہ کتاب مدارس میں لے کر کے جائیے، یہ قرآن بس لے جا کر کے دینا شروع کر دیتا ہے، اور ایسی صورتوں میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مدارس میں تو خود قرآن پڑھنے والے بچے جو حفظ کے ہوتے ہیں اپنا قرآن خود رکھتے ہیں، آپ کو قرآن کلاس میں رکھ دیا جاتا ہے، اور ایسی صورتوں میں کوئی دین تک نہیں پڑھا جائے تو اس پہ گردوں کے بعد جنتے جو ہے پھر اس قابل بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ ان مدارس والوں کے لیے مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ پھر کہاں تفریح کریں گے، کیا حفاظت کریں گے۔ یہاں دینا ہوگا قرآن تو پھر ایسی صورتوں میں جتنی رقم کی آپ قرآن دینا چاہتے ہیں
500-700 1000 روپے کا دینا چاہتے ہیں اور اس عالم دین سے ملیے، اس صدر مدرس سے ملیے، وہ خود بتائیں گے کہ ہمیں کن کن کتابوں کی ضرورت ہے۔ وہ کتابیں دیجیے، بار بار پڑھی جائیں گی۔ اگر ایک کتاب آپ نے دیا اپنے والد کے سارے ثواب کرنے کے لیے، مثلاً بہار شریف کا انتخاب کر لیا، 2500 روپیہ میں بہار شریف خریدا، اچھی جلد، اچھا ورک، یہ جو آج نئے ایڈیشن کے ساتھ بہار شریف کا نیا نسخہ آیا، 5 سال کی قیمت ہے، 50% ڈسکاؤنٹ اگر مانے تو پھر 2500 روپے میں آپ نے قرآن اس سے بہار شریف کا ایک نسخہ دیا۔ اس عالم دین نے اس کو پڑھنا شروع کیا، ایک صفحہ پڑھا اور مت جا کر کہیں خطاب کر دیا۔ جانتے ہیں اس ایک صفحے کے پڑھنے سے جو خطاب کرے گا، 10 آدمی بھی اگر اس پہ عمل پیرا ہو گئے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی نیکیاں اس کی وجہ سے بڑھا دے گا۔ تو جہاں پہ ضرورت جس چیز کی ہو نا، وہ چیز دینے کی کوشش کی جائے۔ مسجدوں میں دینا ہے تو پھر مسجد کے ذمہ داروں سے مل لیجیے۔ کبھی امام صاحب سے تنہائی میں جا کر ملیے کہ امام صاحب آپ بڑی دقت کے ساتھ اس حجرے میں رہتے ہیں، بتائیے کسی اور سے کی ضرورت بھی ہے یا صرف قرآن کی ضرورت ہے؟ مدارس میں مساجد میں جو ہے مصلی کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، جانماز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی ضرورت مسجد کے اندر ہے۔ جب ضرورت کے اعتبار سے وہ چیز دیں گے تو پھر اس پہ ثواب میں اضافہ زیادہ ہوگا۔ کوئی مانگنے والا کوئی ایسا انسان ہے جس کو آج کے وقت میں جو بہت زیادہ ٹھنڈی لگتی ہے، وہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ مجھے ٹھنڈی سے بچنے کے لیے کوئی چیز دے دیجیے، آپ بولیے 50 کلو بوریا اٹھا کر لے جاؤ۔ 50 کلو چاول کی قیمت تو ایک سیوٹر سے زیادہ ہے نا، 50 کلو کی چاول کی قیمت ایک سیوٹر سے زیادہ ہے، ایک جیکٹ سے زیادہ ہے۔ اس 50 کلو چاول کو لے جا کر کیا کرے گا؟ اس کو کبھی ٹھنڈی سے بچنے کی ضرورت ہے نا، اس سے کم قیمت میں ایک سیوٹر اسے دیتے، اس سے کم قیمت میں ایک جیکٹ اسے دے دیتے، وہ 6 مہینہ سال پر یا 2 جاڑا 4 جاڑا پہنتا، جتنا ثواب اس پہ اللہ تعالیٰ کرواتا۔ پیسے میں زیادہ چاول کی قیمت ہے مگر اس پہ ثواب وہ نہیں ملتا جتنا ثواب اس پہ ملتا۔ تو اسی طرح مدارس مساجد میں جن کتاب کی ضرورت ہے، جن چیز کی ضرورت ہے، وہ چیز جب دیں گے تو اس پہ ثواب بہت زیادہ ملے گا۔ اور اگر مسجد میں بھولے سے قرآن لے کر چلے گئے تو پھر میں کہتا ہوں کہ مسجد کے امام صاحب کو اس کا مالک بنائیے۔ آپ یہ کہہ کر دیجیے امام صاحب اس کو پکڑیے، میں مسجد میں نہیں دے رہا ہوں آپ کو، میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ کے پاس جو بچے پڑھنے آتے ہیں نا، جس کو طبیعت چاہے اس کو آپ دے دیجیے، یا جہاں چاہیے گا وہاں آپ لے جا کر دے دیجیے۔ علاقے میں گھومتے ہیں، کہیں ضرورت ہوگی، ایسی بہت ساری خواتین ہیں، بچیاں ہیں جن کو قرآن پڑھنے آتا ہے مگر ان کے پاس قرآن کا نسخہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنے آتا ہے مگر ان کے پاس قرآن کا نسخہ نہیں ہے۔ تو آپ ان کو اس کا مالک بنائیے کہ وہ جہاں چاہیں وہاں دے دیں۔ اگر آپ نے مسجد میں لے جا کر رکھ دیا تو پھر مسجد کی وہ چیز ہو گئی، مسجد کے لیے وقف ہو گئی، تو پھر اس چیز کو دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتے، دوسری مدارس میں نہیں لے جا کر دے سکتے۔ اسی طرح مسجد کے اندر اگر پارا مسجد کے لیے وقف کیا ہے، کسی کی موت ہو جائے گاؤں میں تو پھر پارا اٹھا کر نہیں لے جا سکتے وہاں پڑھنے کے لیے، کیونکہ دینے والے نے مسجد کے لیے وقف کیا ہے، نہ کہ گھر گھر لے جا کر پڑھنے کے لیے کیا۔ یہ مسائل اس طرح پہ کر جاتے ہیں۔ تو پھر آپ اسے دیجیے یہ کہہ کر کے کہ آپ جہاں ضرورت محسوس کیجیے گا وہیں لے جا کر دے دیجیے۔ ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، تو وہ جہاں چاہیں گے، جہاں ضرورت ہوگی وہاں لے جا کر کے دے دیں گے، اور اس طور پر آپ کا دیا ہوا قرآن پڑھا جائے گا اور اس پر ثواب آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ لیکن آپ نے اگر صرف اسے مخصوص کر دیا تو پھر اسی مسجد کے لیے مخصوص ہوگا، تو پھر نہیں پڑھا جائے گا تو صرف دینے کا ثواب ہوگا، پڑھا جاتا تو پھر اس پر پڑھے جانے کا ثواب ہوگا۔ مگر پھر میں کہوں گا یہ بات ذہن سے نکالیے کہ مسجد میں ہی قرآن دیں گے تو ثواب ملے گا، دوسری جگہ دیں گے تو نہیں ملے گا۔ نہیں، جہاں بھی جو پڑھنے والا ہے وہاں لے جا کر کے قرآن دیجئے، وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے تاکہ اس کو پڑھے تو پھر ایسی صورت میں اس کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور صرف اس تک محدود مت رکھیے، اس کی متبادل صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، مثلا آپ کا ایک دوست ہے، وہ اردو پڑھنا جانتا ہے یا ہندی پڑھنا جانتا ہے مگر وہ مسائل سے نابلد ہے، آپ چاہتے ہیں اس کی خیر خواہی ہو جائے، تو پھر ایسی صورتوں میں آپ اس کے لیے خیر خواہی کیجیے۔ تو بولیے میں ایک دینی کتاب تمہیں دیتا ہوں، اس کو تم پڑھو، نہ معلوم کتنے پیسے آپ خرچ کر ڈایا کرتے ہیں۔ ایک دوست کو ناشتہ کرانے میں جب بیٹھیں گے تو 100 روپے کا ناشتہ کرا دیں گے، ہوٹلوں میں چلے جائیے تو چکن مٹن سارا کچھ کھلانا ضرور کریں گے، 200 روپے کی بریانی کھلا دیں گے، مگر یہ سارا کچھ تو کھائے گا پیے گا، مگر اس دوست کے لیے 50-60 روپے کی کتاب گفٹ کر دیتے ہیں۔ تو جب تک وہ پڑھتا رہے گا تب تک تو یہ کنفرم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر نیکی عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ آپ خود کر کے جا رہے ہیں۔ اولاد کے یہاں کوئی تعلق نہیں، اولاد یہ کرے گی کہ نہیں کرے گی یہ اس کی اپنی مرضی ہے، مگر آپ خود کر کے جا رہی ہے ساری چیزیں، تو پھر ایسی صورتوں میں آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔
پھر مدارس میں دینا ہے تو پھر اس طرح پہ چلے جائیے، وہاں جا کر پوچھیے، ان کے ذمہ داروں سے پوچھیے۔ مگر یہاں ایک افسوس کن مرحلہ یہ ہے، ایک انسان اپنے والد یا والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کثیر رقم تو خرچ کر دیتا ہے، یہ سچائی۔ ایک دعوت ہو جائے تو 200-150 آدمیوں کی دعوت کو کھلانے پلانے کا بڑا اہتمام ہے، جس طرح ہم براتوں میں کھانا کھلاتے ہیں ویسے موت کی مجلسوں میں بھی کھانا کھلاتے ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ مگر آپ جانتے ہیں اس سے کہا جائے کہ مدرسے میں فلاں کتاب کی ضرورت ہے یا فلاں چیز کی ضرورت ہے، تو پھر یہاں جا کر کے اس انسان کی زبان جو ہوتی ہے وہ گم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ تو مشورے میں جائے گا کہ بھائی سے مشورہ کریں گے، چھوٹے بھائی سے مشورہ کریں گے، سارے بھائی بیٹھیں گے، پھر مشورہ کریں گے، اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ہم کو کیا دینا ہے۔ بھئی جہاں دعوت عام کرنی تھی مشورہ نہیں ہوا، اور جہاں والد کے لیے والدہ کے لیے ہمیں ایک لمبے زمانے تک ایصال ثواب کی صورتیں فراہم کرنی تھی، جہاں 20,000 خرچ کر کے وہاں میں کوئی دقت نہیں محسوس ہوئی، ہم 2,000 کی کتاب لے اگر مدرسے کے اندر دیتے ہیں جس کے ذریعے سے پڑھ کر کے وہ فائدہ حاصل کریں گے، دوسروں تک اس علم کو منتقل کریں گے، تو پھر وہاں میں مشوروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ہماری سوچ جو ہے بالکل محدود ہو چکی ہے، ہمیں کوئی سوچ کو توڑنا چاہیے، آگے لے کر کے جانا چاہیے کہ کم سے کم ایصال ثواب کی مختلف صورتوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا مصحفاً ورثہ، اور قرآن جس کو اس نے کسی کا مالک بنا دیا تو وہ موت ہو جائے گی اس کی، وہ چیز جب تک باقی ہوگی تب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ آگے پھر نبی نے ارشاد فرمایا وَمَسْجِدًا بَنَاهُ لِلَّهِ، اور مسجد جس کو اس نے اللہ کے لیے بنایا۔ نبی نے 2 جملے اس کے اندر ارشاد فرمایا، ایک مسجد کا لفظ جس کو اس نے بنایا، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے لیے بنایا۔ اس پہ غور کرنا ہوگا آپ کو، اللہ کے لیے، یعنی دکھاوا ہے تو پھر اللہ کے لیے نہیں۔ مسجد اس لیے کسی نے بنایا یا مسجد کے اندر اس لیے کسی نے تصرف کیا کہ صدر صاحب ہم سے پوچھ جائے، سیکرٹری صاحب ہم سے پوچھ جائے، خزانچی صاحب ہم سے پوچھ جائے، یا گاؤں کے لوگ ہم سے پوچھ جائے، تو یہ گاؤں والے خوش ہو جائیں گے، صدر سیکرٹری خوش ہو جائیں گے، آخرت اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ للہ نہیں ہوا، یہ اس کا جو عمل ہوا یہ اللہ کے لیے نہیں ہوا، یہ تو صدر صاحب کے لیے ہو گیا، سیکرٹری صاحب کے لیے ہوا، خزانچی صاحب کے لیے ہوا، یا جو بھی جس کے لیے وہ اس من میں سوچا کہ فلاں فلاں ہماری تعریف کر لے گا، تو یہ اس کے لیے ہوا۔ اس لیے نبی نے کہا مسجداً بناہ للہ، مسجد جو اس نے اللہ کے لیے بنایا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ اللہ کے لیے بنائے گا تو پھر ایسی صورتوں میں اس پر جو نیکیاں ہوں گی اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس انسان کو عطا فرمائے گا۔ اور یہاں بھی تعلق آپ کا اپنی زندگی سے ہے، آپ کے پاس اللہ نے دولت دیا ہے، اولادوں کے لیے بھی بہت کچھ کرتے ہیں، تو کم سے کم اپنی آخرت کے لیے بھی اس طور پہ بھی خرچ کرنے کی کوشش کیجیے، کسی مدارس کا تعاون کر لیجیے، ایک قبر کے برابر زمین تو منتخب کر لیجیے نا، 4x6 کی قبر کی حد بندی ہوتی ہے، اس کے حساب سے اسکوائر فٹ نکالیے، اور اس کے بعد کسی انجینئر سے ملیے، پوچھیے اتنی جگہ میں اگر ہمیں کوئی عمارت کھڑی کرنی ہو تو کتنے پیسے خرچ رہیں گے؟ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کہے گا، 10 سال میں آپ نے 2 لاکھ روپے کسی مسجد کے اندر تعاون کیا، ایک قبر کے برابر آپ نے حصہ لے لیا، یہ 2 لاکھ جو آپ نے خرچ کیا ہے اس پر تو آپ کو یقین ہے نا کہ ہم نے خرچ کیا ہے، اولادیں کرتی یا نہیں کرتی اس پہ ہم کو یقین نہیں، یہ 10 سال میں یا 5 سال میں ہم نے 2 لاکھ روپے کی رقم جو ہے ہم نے کسی مسجد میں تعاون کے طور پہ خرچ کیا۔ آپ جانتے ہیں جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کے نام اعمال میں فرمائے گا۔ ان کے جتنی بھی ساری چیزیں ہم دنیا کے اندر کسی کو کپڑا گفٹ کر دیتے ہیں، تو نبی اکرم نے ساتھ فرمایا کہ جب کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو کوئی کپڑا پہنایا تو جب تک اس کپڑے کا ایک پیمان بھی اس کے جسم پر ہوگا اللہ کی حفاظت وہ بندہ ہوگا، یعنی جو اس نے پہنایا کسی مسلمان بھائی کو اور وہ مسلمان بھائی اس کپڑے کو پہن رہا ہے، تو جب تک ایک پیمان بھی باقی ہوگا اس کے جسم پر اس کپڑے کا تب تک یہ اللہ کی حفاظت پر ہوگا، لیکن وہ ختم تو یہ سارا کچھ ختم۔ لیکن مسجد قیامت سے پہلے مسجد کی مسجد قدم نہیں ہوا کرتی ہے، عمارت گر جائے سب کچھ ہو جائے، لوگ سارے بھاگ جائے وہاں سے چھوڑ چھاڑ کر کے، مگر پھر بھی جہاں پہ مسجد تعمیر ہو جاتی ہے تحت الثری سے لے کر یعنی ساتوں طبق زمین سے لے کر 7 طبق آسمان تک کی پوری فضا جو ہوتی ہے وہ مسجد بن جایا کرتی ہے۔ کیا مسجد کو قیامت سے پہلے آپ منتقل کر سکتے ہیں؟ قیامت سے پہلے ختم کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے پیچھے نہ معلوم کئی لاکھ بھی چھوڑ کر جاتے ہیں، اتنا ثواب نہیں میسر ہو پاتا، مگر ایک قبر کے برابر حصہ لے کر کے مسجد کے اندر آپ نے اپنی زندگی میں تعاون کیا ہے، اولادیں کریں یا نہ کریں، بیٹے کریں یا نہ کریں، بیٹیاں کریں یا نہ کریں، کوئی دوسرا کچھ کرے یا نہ کرے، لیکن کم سے کم اگر ہم یا آپ کر کے جا رہے ہیں تو ہم کو آپ کو یقین تو ہے نا کہ ہم نے اتنا پیسہ جو ہے اللہ کی مسجد میں دیا ہے تو قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ تک کو آپ کے نام عمل عطا فرمائے گا۔ اس لیے ایک انسان اگر زندگی میں وہ 50 سے 60 70 لاکھ روپے کماتا ہے تو کم سے کم اپنی زندگی کا کچھ کی کمائی کا کچھ حصہ نکال
نکال کر کے مسجد کے اندر تعاون کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ثواب ایک محدود وقت میں ختم ہو جائے گا، لیکن یہ ثواب جو ہوگا مسجد میں خرچ کرنے کا قیامت سے پہلے سے سلسلہ منقطع نہیں ہو سکتا ہے۔ موت آج ہو گئی، 200 سال کے بعد اگر قیامت آئے گی تو 200 سال تک اس 50,000 60,000 70,000 روپے کی خرچ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال کے اندر کرے گا، اور یہ عمل جو ہوگا آپ کا ہوگا اور آپ کو یقین ہوگا کہ میں نے اس کام کو کیا ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا مسجد بناؤ للہ، مسجد جس کو اس نے اللہ کے لیے بنایا ہے۔ تو پوری مسجد نہیں بنا سکتے تو کم سے کم جزوی طور پہ تعاون تو ضرور کر سکتے ہیں اپنی حیثیت کے اعتبار سے، مگر بٹوارا ہوتا ہے اس میں بھی کہ بھئی اس نے دے دیا تو اس نے دیا، بیٹے نے دے دیا تو باپ جو سوچتا ہے اس بات میں ہمارا کام چل گیا، ارے بیٹے نے دیا تو اپنے لیے دیا، باپ دے گا تو اپنے لیے دے گا، اس لیے انسان کو اپنے لیے یہ کام کرنا چاہیے۔ آگے نبی نے ارشاد فرمایا وَبَنَاهُ لِلَّهِ وَبَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر خانہ جس کو اس نے کسی مسافر کے لیے بنایا۔ یہ مسافر خانہ تو آج کے دور میں اس کا رواج ہے، لازمی طور پہ آج کے دور میں اس کا رواج ہے، آج کوئی بنا بھی دے مسافر خانہ تو کوئی ٹھانکتا نہیں، تو پھر ایسی صورتوں میں اس کی متبادل صورت کیا ہو سکتی ہے؟ میرے ذہن کے اندر یہ دو صورتیں ہیں، ایک صورت وہ ہے جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے متعلق ہے، مثلا ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا انسان ہے جس کے پاس پلانی کا گھر ہے یا البیسٹر تو ڈالا ہے مگر اس سے پانی جو ہے کسی گھر کے اندر آتا ہے، نہیں اچھا گھر نہیں، اور ہم کو اللہ نے یہ حیثیت دی ہے کہ ہم 20,000 روپے خرچ کر کے اس کے گھر پر 2-4 البیسٹر چڑھا سکتے ہیں یا 30,000 خرچ کر کے ہم اس کو اس کام کر سکتے ہیں، تو ہم نے اگر یہ کام کیا تو اس کا ثواب اس وقت تک اللہ عطا فرمائے گا جب تک وہ چیز اس کے پاس باقی ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا مشکل امر نہیں ہے، اس میں ایک صورت اور بھی ہو سکتی ہے کہ تنے تنا اگر ہم نہیں کر سکتے تو پھر ہم اپنے 7 لوگوں کو جوڑ لیں، مثلا ہمارے 5 دوست ہیں، 5 کے پاس حیثیت ہے کہ 5,000 روپے دے سکتے ہیں، تو 5 سے ہم نے 5 سے لیا، 5 اپنا ملانا رہا تو 30,000 روپے ہو گئے۔ اس 30,000 روپے سے ہم نے ایک کسی غریب انسان کے گھر پر ایک البیسٹر چڑھوا دیا، وہ جتنے دن تک اس میں زندگی گزارے گا اتنے دن تک ہم کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا، اور ہمیں جو ثواب ملے گا وہ ڈبل ملے گا، کیونکہ 5 کو ہم نے جوڑا ہے نا، تو 5 کو ہم نے جوڑا ہے تو 5 کو الگ الگ جو ثواب اللہ عطا فرمائے گا اس 5 کا مجموعہ جو ہوگا پھر ہمارے ساتھ جڑ جائے گا، کیونکہ ہم نے اسے دعوت دی ہے نیکی کی اور ہم نے اس کام کے لیے قریب لے کر کے آیا ہے، تو پھر ایسی صورتوں میں ہمارے اس عمل پہ مستقل جو ہم نے 5,000 دیے اللہ اس پہ بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور 5 کو جو ہم نے جوڑا ہے اس پر بھی جو ثواب ہوگا اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا فرمائے گا۔ ایک متبادل صورت اس کی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے کسی غریب انسان، غریب بھائی ہے جو اس کی ضرورت ہے اس کے پاس سے، ہم اس کے لیے کام کر لیں۔ دوسری متبادل صورت اس کی ہو سکتی ہے کہ مدارس عربیہ میں ہم کسی کمرے کا انتظام کریں، ہم کسی کمرے کا انتظام کر دیں، مثلا 5 آدمی ہے، 5 آدمی نے مل کر کے اپنے باپ کے لیے کام کر لیا، ایک روم تیار کر لیا، اپنی حیثیت کے اعتبار سے 5 نے الگ الگ لگا لیے، پھر وزارت کر لیا، یا خود سے اس کے پاس اتنی حیثیت ہے کہ وہ ایک روم تیار کر سکتا ہے، تو کم سے کم اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ایک مدرسے کے اندر ایک روم کی تیاری کرائے مکمل طور پر، تاکہ وہ عمارت جب تک باقی رہے تب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں عطا فرمائے۔ اور یہ بہت بڑی رقم نہیں ہو سکتی، انسان چاہ کر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں چاہ کر فلیٹ خرید لیتا ہے، ایک دلی میں مکان بناتا ہے پھر پٹنہ میں بنانے کا شوق ہوا تو پھر وہاں خرید لے، اگر یہاں بنایا پھر چھپڑے میں ضرورت محسوس کرتا ہے، وہ ضرورت کیا ہوتی ہے، 2-4 دن ٹھہرنا ہے تو پھر ضرورت ہو گئی، 2-4 دن وہاں ٹھہرنی پھر وہ ضرورت ہو گئی، 6 مہینے یہاں رہنا 6 مہینے وہاں رہنا، اس طرح سے ضرورت محسوس کرتا ہے، 10-10 سال 20-20 سال کا ایک مکان تعمیر کر سکتا ہے، تو یہ دنیا کے لیے محدود ہو کر کے رہ جائے گی چیز، لیکن آخرت کے لیے وہ اگر کسی مدرسے میں ایک روم کی تکمیل کی جو ہے مکمل ذمہ داری اپنے سر لیتا ہے تو پھر اس صورتوں میں جب تک وہ روم باقی ہوگا تب تک یہ قبر کی آغوش میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس سے عطا فرمائے گا، اور یہ خود کر کے جائے گا تو پھر اس کو یقین بھی ہوگا کہ میں نے خود کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مجھے عطا فرمائے گا۔ تو اس طور پر جو بیتن لابن السبیل نبی نے کہا کہ مسافر خانہ جو کسی مسافر کے لیے بنائے، اس کی متبادل یہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، اور انسان اس طور پر اپنے لیے نیکیوں کا انبار آخرت کے حوالے سے وہ جمع کر سکتا ہے، اور یہاں اس کے وارثین میں سے کسی کی مداخلت نہیں ہے، کسی کی اس میں تصرف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ خود یہ سارا کام کر کے گیا ہے، اس لیے اسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ مرنے کے بعد جو حقیقت کھلتی ہے جب بیٹوں کا بٹوارے کا جھگڑا شروع ہوتا ہے کہ بابا کے پاس کتنا بیلنس تھا،
وہ 20 لاکھ اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے، مگر اتنا نہیں سوچتا ہے کہ چلو 20 لاکھ میں سے کم 1-2 لاکھ روپے خرچ کر کے اپنے آخرت کے لیے بہتر تو کچھ کام کر کے چلے جاتے ہیں. یہ اولادیں کیا کریں گے؟ 20 لاکھ بھی چھوڑ کے جائے گا، بٹوارا کر لیں گے، پھر اس میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، تب سمجھ میں آتا ہے کہ اتنا بیلنس تھا. اگر ایک نے گھوٹالا مار لیا تو پھر سمجھ بھی نہیں آتا کسی کے لیے. ایک باپ جب اس طور پہ کام کر کے جاتا ہے دنیا کے اندر، تو کم سے کم وہ اس طور پہ بھی سوچے کہ ہم نے اپنے پیچھے 5-7 لاکھ روپے بیلنس چھوڑنا ہے، اس میں سے کم 1.5-2 لاکھ روپے ہم خرچ کرتے ہیں اپنی زندگی میں، کسی مدرسے کے اندر ایک روم بنا لیتے ہیں تاکہ ہماری موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا فرمائے. تو یہ 5 چیزیں ہو گئی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس طور پر کہ انسان خود کرے گا اور اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اسے عطا فرمائے گا. چھٹی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وَنَهْرًا أَجْرَاهُ، نہر جس کو اس نے جاری کیا ہے. تو نہر بھی آج کوئی نہیں بنا سکتا. اس کی متبادل صورت پھر وہی پانی کا مہیا کرنا ہوگا کہ جہاں پر ضرورت ہو وہاں پانی کا انتظام کرتے رہتے. ہمارا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، ہمارے خاندان کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، ہماری بہن بھی ہو سکتی ہے جو محتاج ہے. ایک بات ہم لوگ چندہ کرنے جب جاتے ہیں، کیونکہ مولانا ہدایت سے بھی مدرسہ چلاتے ہیں اور وہاں میرا سب بھی چلاتے ہیں، ہم سے زیادہ لمبے زمانے سے وہاں میرا سے جڑے ہوئے. تو ہم لوگ جاتے ہیں تو کیا بولتا آدمی، کیا کہیں مولانا، ایک میری بہن ہے بڑی محتاج ہو گئی، اسی کو سارا فطرہ دینا ہے، لے جا کر اسے شرم نہیں آتی ہے. مسئلے کے اعتبار سے تو دینا جائز اگر اس لائق ہے تو، لیکن اسے شرم نہیں آتی ہے کہ ہم اپنی فطرہ کا پیسہ اپنی بہن کو کھلا رہے ہیں. کیا ایک بہن کی مدد کرنی تھی، اسی رمضان کے فطرے سے مدد کرنی تھی. کیا رقم ہو سکتی ہے فطرے کی؟ 10 گھر میں لوگ ہوں گے تو 500 روپے ہوں گے. اگر وہ صحیح والا نکالے گا تب، اور وہ ردی قسم کے گیہوں کی قیمت جوڑے گا تو بولے گا 70 روپے ملتا ہے، 50 روپے مولانا لوگ کیسے رن کر دیں. یہ اس پر بڑا ڈسکس ہوتے رہتا ہے اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. یہ 500 روپے نکال کر سوچتا ہے کہ بہن کی مدد ہو جائے گی. یہ تو بہن کا حصہ جو مار کے بیٹھا ہوا ہے، بہن کا حصہ جو مار کے بیٹھا ہوا ہے وہ کب دے گا؟ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ایسا بھائی جو اپنی زکات اپنے فطرے کی رقم سے اپنی بہن کی مدد کرنے کی بات کرتا ہے، اس کو غیرت آنی چاہیے کہ جس باپ نے ہمارے لیے 1 بیگھہ زمین چھوڑی تھی، ہم تو اکیلے جوت وقت کھاتے رہے، اس میں تو ہماری بہن کا جو حصہ تھا اس حصہ کو بھی مان کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ بلا کی رقم لے کر چلا کے بہن کے وہاں رمضان شریف میں کپڑے خرید کر کے اور اس کے حوالے سے اس کی مدد کرنے کے لیے بڑا افسوس کل مرحلہ اس حوالے سے کہ انسان اس طور پر اپنی بہنوں کو جو ہے مدد کرنے کی کوشش کرتا ہوا. تو متبادل صورتیں اس پر بھی ہو سکتی، چاہے وہ پانی کے لیے ہو، اس کو ضرورت ہے پانی کے لیے، ہم اس کے وہاں بھی ٹیوبل کا انتظام کرتے ہیں تو پھر اس پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ اس وقت تک ثواب عطا فرمائے گا جو چیز کو باقی ہوگی. کیونکہ نہر آج کھودی نہیں جاتی ہے، تو مدارس کے اندر ہو یا مساجد کے اندر ہو یا کسی مسلمان بھائی کو جس کی ضرورت ہو پھر وہ اس کے لیے سارا کر لے، یا ضرورت نہیں بھی ہے، ہمارے پاس بہت بڑی زمین ہے، کچھ ایسا ہمارا حصہ ہے جس سے بہت سارے لوگ گزرتے ہیں، ہم نے سوچا کہ چلو ہمارے پاس دولت ہے، اللہ نے ہمیں توفیق بخشی، میں ہینڈ پائپ کا اس کے اندر ہم نے پانی کا جو ہے نہ اس لیے لگا ڈالا کہ گزرنے والا یا آنے والا جانے والا کوئی انسان اس سے پانی پیے گا تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ جب تک وہ پانی پیتا رہے گا لوگ اس سے، تب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے نام ہمارے کے اندر فرماتا رہے گا. اس لیے متبادل صورتیں ہونی چاہیے کہ ہم اس طور پر پانی کی فراہمی کا انتظام کریں. مقصد بھی نبی کا یہی ہے کیونکہ اس دور میں پانی قلت کی نبی نے چیز ارشاد فرمائی. ساتویں اور آخری چیز سے بات کے اندر نبی نے یہ بیان فرمایا کہ وَصَدْقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَتِهِ، اور صدقہ جس کو اس نے اپنی صحت کے زمانے میں اپنے مال سے نکالا. 2 لفظ اس کے اندر، ایک صحت کا زمانہ اور دوسرا اپنے مال سے. دونوں پہ غور کرنا ہوگا انسان. اکثر لوگوں کو موت کے وقت اللہ کا خیال آتا ہے یا مصیبت کے وقت اللہ کا خیال آتا ہے تو پھر وہ صدقہ نکالتے ہیں. کوئی آپریشن ہونے والا ہے تو فون کر دیا معاہدال صاحب ذرا دعا کرائیے کہ بکرا بھیج رہے ہیں صدقہ کر. یہ آپریشن سے پہلے کیوں نہیں انسان کو یاد کیا؟ جبکہ یہ صدقات جو ہوتے ہیں، نبی نے کہا کہ یہ صدقہ جو ہوتا ہے آنے والی مصیبتوں کو دفاع کرتا ہے اور انسان کو بری موت سے بچاتا ہے. بری موت کا مطلب کیا ہوا؟ بے کلمہ پڑے مر جائے گا. وہ یہ سب سے بری موت ہے. زندگی بھر اللہ کا نام لیتا رہا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو سکا، یہ بری موت ہے اس نے. تو نبی نے کہا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے، اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے اس. اس کے علاوہ اور بھی فوائد ہیں صدقہ کے حدیث پاک کے اندر. تو یہ صدقات جو ہوتے ہیں آنے والی مصیبتوں سے انسان کے لیے دوا بناتے ہیں. تو پھر ایسی صورتوں میں صحت میں انسان صدقہ نکالنے کی کوشش نہیں کرتا. پریشانی ہے، بیماری ہے
یا بیٹا بہت بڑا کسی مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، تب اسے یاد آتا ہے کہ صدقہ نکالنا چاہیے۔ صدقہ، تب نبی نے کہا کہ اپنی صحت کے زمانے میں صدقہ نکالے، اور آگے کہا کہ اپنے مال سے نکالے، کسی کے سے چوری کیا ہوا نہیں، رشوت میں لیا ہوا نہیں، سمجھ رہے ہیں میرا اشارہ کس طرف ہے؟ رشوت میں لیا ہوا نہیں، 2 نمبر سے حاصل کیا ہوا نہیں، یا دھوکہ دے کر کے کمانے والا نہیں۔ 10 لیٹر دودھ دینا تھا، 8 لیٹر 2 لیٹر پانی 10 لیٹر بنایا اور لے کر چلا گیا۔ بھائی دودھ کو پانی کر کے بیچے تو ٹھیک ہے، مگر دودھ کو پانی کو دودھ کر کے بیچتا ہے، یہ تو دھوکہ دیتا ہے، یہ بھی تو غلط کام کر رہا ہے انسان۔ اس طور پہ مال اکٹھا کیا اور اس کا صدقہ کرنا ضروری۔ مال حرام کا صدقہ کرنا بھی حرام ہے، مال حرام کا صدقہ کرنا بھی حرام ہے، تو اس طور پر وہ حرام مال کا کوئی صدقہ کر رہا ہے تو اس پہ تو کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی نے کہا کہ فی صحت ہی من مال ہی، اپنے مال سے، یعنی جو اس نے محنت مشقت کر کے حلال طریقے سے کمایا ہے، وہ حقیقت میں اس کا وہ اپنا مال ہے۔ رشوت میں لیا، چوری کر کے لیا، غصب کر کے لیا، لوگوں کو ٹھگ کر کے پیسہ حاصل کیا، مختلف صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں، وہ اس کا اپنا پیسہ نہیں ہے۔ ایسے پیسوں کا تو حکم یہ ہے کہ جس سے لیا اس کو واپس کرے، آج نہیں واپس کرے گا، کل دعوت محشر کے سامنے وہ رب کی عدالت میں کھڑا ہوگا، عرض کرے گا مولا اس نے دنیا میں مجھ سے رشوت لی تھی فلاں کام کے لیے، مجھ سے اس کا بدلہ دلایا جائے۔ آج دنیا میں آسان کام، آخرت میں کوئی اس کے لیے آسان کام نہیں ہوگا، بلکہ بڑا مسئلہ اس کے لیے مشکل سے مشکل ہوگا۔ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں جو اوپروال کی کمائی کر لیتے ہیں، 2 نمبر کی کمائی کرواتے ہیں، رشوت کے مان لیتے ہیں اور نیکی کے کام میں خرچ کرتے ہیں۔ جب انہیں تنبیہ کیجیے کیا بولتے ہیں؟ مولانا یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے میں کتنا نیک کام کرتا ہوں، نیکی کی جگہ پہ تو خرچ کرتا ہوں، غریبوں کی مدد کرتا ہوں۔ بھائی مال اگر وہ ہمارے لیے گڑبڑ تھا تو پھر غریب کے لیے بھی گڑبڑ ہی ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے لیے سارا کچھ ہے۔ تو انسان جو ہے بڑے بڑے تصورات لے کر زندگی گزارتا ہے، غلط مال کھاتا ہے اور تمنا لے کر کے بیٹھتا ہے کہ ہم جو دعا کریں وہ ساری دعائیں قبول جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ صحت کے زمانے میں صدقہ اپنے مال سے نکالا جائے تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کی موت کے بعد اس کا ثواب اس سے اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے۔ یہ 7 چیزیں ہوئی جس کو نبی نے بے ترتیب بیان فرمایا، انسان دنیا میں کر کے خود جائے گا وہ، اور اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ آپ سنیے اور دیکھیے ان 7 کاموں میں سے کون کون سا کام آپ کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں تو شروع کیجیے، ایک بھی عمل ہو جائے اس کو کر لیجیے، دوسری بھی عمل ہو جائے اس کو کر لیجیے، کم سے کم شروع تو کیجیے۔ آپ جب شروع کریں گے توفیق اللہ کی طرف سے ہوگی تو وہ کام پورا ہوتا چلا جائے گا۔ آخری بات میں عرض کروں گا کہ صدقہ بھی ہو تو پھر عمدہ قسم کی چیز دینے کی کوشش کیجیے، تھوڑا ہی صدقہ ہو لیکن اچھا ہو، تاکہ اس کے ذریعے سے کسی کو ہم دے بھی صدقہ کے طور پر تو اس کو کچھ دن تک وہ استعمال کریں۔ اکثر مدارس میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی موت ہوتی ہے، ایک بچہ کو مقرر کر دیتا ہے، 40 دن مولانا بھیجیے گا، یہ قرآن پڑھے گا، اور دینا ہے تو کیا کپڑا ایسا کہ 2 مرتبہ دھلنے کے بعد سمجھ میں نہیں ہے کہ وہی کپڑا ہے یا کہیں اور سے کپڑا دکھ رہا ہے، اتنا گھٹیا سامان دیتا ہے۔ 40 دن تک قرآن پڑھنے والا کبھی بھی وضو قرآن نہیں پڑھتا، کبھی بے تلفظ قرآن نہیں پڑھتا، کبھی جو ہے مال گنا اس میں کمی نہیں کرتا، وہ ایمانداری سے دیانتداری سے قرآن پڑھتا رہا۔ ایک انسان کہ اس کے باپ کے لیے 40 دن تک جس بچے نے قرآن پڑھا اس بچے کو دینا ہے اتنا گھٹیا سامان، یہ سوچ کرے کہ سالوں دینا ہے اس لیے ایسا دے دو، دینا ہے اس لیے ایسا دے دو۔ میں اپنے وہاں کھڑا تھا، دکان میں تھا، ایک آدمی دوسرے آدمی کو پکڑ کر لایا، بہت ضعیف تھا، اس نے کہا اس کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز دے دو۔ اس نے کرتا پسند کیا، لنگی پسند کیا، لنگی دیا تو بالکل گھٹیا لنگی دیا، دکاندار نے مجھ سے رہا نہیں کہ میں نے کہا بدل دو، دوسری دے دو، دوسری اتارا وہ بھی ایسی، میں نے کہا 999 یا چاند بھر کی لنگی ہو تو وہ دے دو، پیسہ تو تم کو نہیں دینا ہے، پیسہ اس کو دینا ہے۔ آپ جانتے ہیں دکاندار میرے کان کے پاس منہ لایا اور کہتا ہے مفتی صاحب دینے والا سامان تو ایسا ہی ہوتا ہے، دینے والا سامان تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ بل تو تم کو نہیں دینا، وہ تو خود میرے سامنے بول کر کے گیا ہے کہ جتنا آئے گا بل میرے پاس بھیج دینا، میں پیسہ دے دوں گا، نہ پیسہ تمہارے باپ کا ہے نہ یہ سامان تمہارے باپ کا ہے، تم ایک نوکر ہو اس دکاندار کے اندر، دکان کے اندر، تو تمہارا کام ہے بیچنا، اس کا کام وہ بل دے گا، جو اچھی لنگی ہو وہ دے دو کم سے کم، کیونکہ دینے والے کی نیت صاف ہے، تو تم کیوں گڑبڑ کرتے ہو؟ تمہارے پاس نہیں تو بول دو کسی اور دکان سے لے لے گا۔ یہ دکاندار بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ نہ ہو اپنے آپ سے پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں اور دینے والے کا سارا کام ہو جاتا ہے۔ بولتا ہے 5 ٹوک کپڑا دینا، کوئی ضروری ہے 5 ٹوک دیں گے، کرتا پاجامہ تو دے دیجیے نا، کوئی ضروری کہ لنگی بھی دیں گے، گمچھا بھی دیں گے، پھر جو ہے یہ سارا کچھ دیں گے، دینا ہے سارا کچھ عمدہ تو لے کر کے آئیے نا، کم سے کم 6 مہینہ سال بھر تک پہن
پانے جتنے لمبے زمانے تک پانے کا اتنے لمبے زمانے تک آپ کو ثواب ملے گا نا. یہ دیکھ کر کے سارا کچھ ہٹانا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انہیں لوگ کی طرف وہ جائے گا، لے جائے گی چرپائی اور لے جائے گا ادھر بیچ باغ کاغذ کو ختم کرنے کا. ایسا کام مت کیجیے. جب بدلنے والا بہتر پڑتا ہے تو پھر سر آپ جو کچھ اس کو دے رہے ہیں بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ دل سے دعا نکلے. اور جب دل سے دعا نکلے گی بابا اجابت سے ٹکرائے گی. مقصد جو آپ کا ہوگا وہ مقصد پورا ہوگا. اور اگر مقصد یہ ہے کہ کسی طرح بول اتار دینا ہے تو پھر بول اتارنے والا ہی کام ہو، اس پر ثواب کی کوئی امید نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اس طور پر جس کو بھی کچھ بھی دیا جائے کم ہی دیجیے لیکن اچھی چیز دیجیے تاکہ اس اچھی چیز کی بقا کے ساتھ ساتھ آپ کی نیکیاں بھی لمبے زمانہ تک اس سے منسلک ہو کر کے رہے اور ذخیرہ آخرت بن کر کے آپ کے نام اعمال میں وہ ساری چیزیں جمع ہوتی رہیں. اللہ ہم سب کو عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.